قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناسازی طبیعت کی وجہ سے کل ہمارے حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا ناغہ رہا۔ آج بھی تھوڑا جبر کر کے اپنی طبیعت پر آپ حضرات سے محو گفتگو ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں نے جمعرات کے دن اس وقت یہ بات عرض کی تھی کہ یثرب کی طرف جو بعد میں مدینۃ النبی بنا، صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت کا حکم دے دیا گیا۔ 13 سال نبوت کے پورے ہوئے، 14ویں سال کا محرم شروع ہوا، ہجرت شروع ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے میں تمام بڑے قبائل کا ایک ایک تلوار کا دھنی نوجوان اس کام کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ کسی ایک قبیلہ پر جناب نبی کریم علیہ السلام کا قتل نہ پڑے۔ جب اتنے قاتل ہوں گے تو قصاص کس سے لیا جائے گا، اور اگر مسئلہ دیت پہ آیا تو ہم سارے مل کر ادا کر دیں گے۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے تدبیر کی اور اللہ پاک نے بھی اپنی قدرت کی تدبیر کی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تقدیر ہمیشہ ہر تدبیر پر غالب آتی ہے۔ انہوں نے بھی سفر کے مہینے کی آخری تاریخیں محرم اور سفر اس منصوبے کے لیے مقرر کیا، اور جیسے ہی انہوں نے مقرر کی، تقدیر خداوندی نے بھی انہی تاریخوں کو جناب نبی کریم علیہ السلام کو بھی ہجرت کا حکم دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہجرت کرنے والے آہستہ آہستہ ہجرت کر رہے تھے، لیکن میرا ابا گھر سے کہیں باہر نہ نکلتے، صرف اس انتظار میں کہ کب جناب نبی کریم علیہ السلام کا ہجرت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو، اور کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مجھے ہی ساتھ رکھنے کے لیے منتخب کریں۔ تو وہ اس انتظار میں تھے کہ کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو گرم دھوپ اور لو سے بچاتے ہوئے لپیٹ کر ہمارے گھر تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جلدی سے دروازہ میرے والد محترم نے کھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ ہم سارے گھر والے موجود تھے کہ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان سب کو ہٹا دو، میں نے کوئی راز کی بات کرنی ہے۔ تو میرے ابا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے آپ کے گھر والے ہیں، آپ بے فکر ہو کر بات کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اور تمہاری رفاقت کا حکم بھی اللہ کی طرف سے آ گیا ہے کہ سفر ہجرت میں تمہیں ساتھ رکھوں، اور ہجرت بھی آج رات ہی کو کرنی ہے۔ چنانچہ سارا وہ آپس میں بیٹھ کر منصوبہ بناتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ شام ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب فرمایا اور حکم دیا، علی آج رات تم نے میرے بستر پہ لیٹنا ہے، اور یہ فلاں سردار کی امانت ہے، یہ فلاں قریشی کی امانت ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلانی کی ہے، جو پوٹلیاں اور گتھلیاں باندھی ہوئی تھیں ہر ایک کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ کر میرے حوالے کی گئیں کہ صبح ہوتے ہی سب کو گھروں میں یہ پہنچانی ہے، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، اور پھر یہ تم امانتیں لوٹا کر تم بھی ہجرت کر کے آ جانا، اور میری اور تمہاری قبا میں ملاقات ہوگی۔ دونوں طرف اتنی یقین اور تسلی تھی کہ نہ تو نبوت کے چہرے پہ خوف تھا کیا ہوگا، اور نہ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پہ خوف تھا کہ رات کو کیا ہوگا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبا میں ملاقات ہوگی تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہی صحیح ہوگا، اور انشاءاللہ میں قبا پہنچوں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک سے بھی لگتا تھا کہ جیسے پورا منصوبہ اللہ پاک کی طرف سے منظور ہو چکا ہے، اور مجھے بال تک میرا بیکا نہیں ہوگا۔ گویا کہ تقدیر کی طرف سے اطمینان ہی اطمینان حاصل تھا۔ اور سامعین و ناظرین، ایک بات یہاں کہتا چلوں کہ باوجود اس کے کہ قریش مکہ جان کے دشمن ہیں اور قتل کے در پہ ہیں، لیکن ان کے گھروں کی امانتیں جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس تھی۔ امین اور صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات تھی ان کے نزدیک۔ ماننا صرف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی تھی کہ ہائے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اور نمبر 2، تھوڑا سا سفر ہجرت پہ غور کیجئے کہ اللہ نے اپنی امانت جو نبوت کی صورت میں تھی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ اللہ کو اتنا اطمینان تھا، یقین تھا، اور ان کے ایمان کا پتہ تھا، اور رؤسائے قریش کی امانتیں حضرت علی کے حوالے ہوئی۔ جن کے پاس اللہ کی امانت تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے امین تھا، اور جن کے پاس اہل مکہ کی امانتیں تھی وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے امین تھا۔ یہ انتخاب اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر اس انتخاب کو تقدیر کا انتخاب منوایا اور سمجھایا اور یقین کرایا کہ یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ اور تیسری طرف
جو نوجوان تلواریں لے کر شام ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد جمع ہوئے۔ ابو جہل نے جو ان کو ہدایات دی، ان میں ایک ہدایت یہ تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے تو ان کو قتل کرنا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب آدھی رات گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے تو ابو جہل چکر لگاتا راؤنڈ لگاتا ہوا آیا، تو کسی نوجوان نے کہا پتہ نہیں کب نکلیں گے، آدھی رات تو گزر گئی، کیا گھر میں جا کر نہ قتل کر دیں؟ تو کہنے والے کو زوردار تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی بے غیرتی کی چادر ہمارے منہ پہ ملی رہے کالک، لوگ کہیں کہ یہ اتنے بے حیا اور بے غیرت تھے کہ گھر میں گھس کر محمد کو قتل کیا۔ نعوذ باللہ۔ جس طرح ہمارے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، محمد کے گھر میں بھی بہو بیٹیاں۔ اسی پر ایک بات عرض کرتا ہوں، آج ہم کلمہ پڑھنے والے اسی نبی کا ہم گھروں میں گھس کر بہو بیٹیوں کے سامنے مردوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور مردوں کے سامنے بہو بیٹیوں کی عصمتوں کو تار تار بھی کرتے ہیں، نہ مسجدوں کو چھوڑتے ہیں نہ عبادت خانوں کو چھوڑتے ہیں۔ ہم کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ جہنمی تھا ابو جہل، کافروں کا کافر بڑا، ہم کلمہ پڑھ کے بھی بے حیا اور بے غیرت ہو گئے۔ اتنی غیرت تھی ان کے اندر، جہنمی پرلے درجے کا۔ اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، اس فرعون سے بھی بڑا۔ گھر داخل ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا۔ جب عین رات کا آخری پہر آیا تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، میرے نبی چلیے۔ عرض کی اللہ باہر تو ننگی تلواریں ہیں۔ کہا میرا نبی یہی تو تقدیر اور تدبیر کی جنگ ہے، انہوں نے چیلنج کیا ہے تو ہمیں قبول ہے، انہی کی ننگی تلواروں سے آپ کو نکال کر مدینہ نہ پہنچاؤ تو مجھے خدا کون کہے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، حکم آتا ہے سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ایک مٹھی مٹی کی گھر کے صحن سے بھر لیجئے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس مٹی کو کفار کی طرف اچھال دینا آپ کا کام ہے، اور اس مٹی کو کفار کی آنکھوں میں ڈال کر اندھا کر دینا اور آپ کو نکالنا میرا کام۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ آنکھوں میں مٹی پڑی، آنکھوں کو ملتے رہ گئے اور جناب نبی کریم علیہ السلام کو تقدیر نے گھر سے نکالا، سیدھے خانہ صداقت پہ پہنچے۔ تقدیر کے عجیب راز ہیں، ساری دنیا نبی کے دروازے پہ جاتی ہے اور آج رات نبی کو اللہ نے صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ گھر کی کھڑکی سے نکلے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے دروازے سے سناٹا، پورا مکہ نیند کی آغوش میں، بجائے مدینے کا راستہ لینے کے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا راستہ لیا۔ نکلتے ہوئے مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر، اس وقت مکہ سے یعنی کعبہ سے، جبل ثور کے نام سے ایک پہاڑ ہے جس میں غار ہے، جس کو غار ثور ہی کہا جاتا ہے۔ سپیدہ صبح طلوع ہونے والا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اسی غار میں پناہ لے لی جائے۔ وہ غار آج بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں پناہ لینے کے لیے جبل ثور پہ چڑھتے ہیں۔
اور وہ بھی 2.5-3 میل کا فاصلہ ہے۔ آج بھی وہ راہ مشکل ہے، اگرچہ اب تو راستے بھی بن گئے، لیکن اس وقت تو راستہ بھی نہیں تھا۔ آج بھی کئی جگہ پتھر پکڑ کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ بھی جوانیوں میں گئے، اب تو چڑھ ہی نہیں ہوتا وہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہہ لیں کہ 53 سال کی عمر تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 51 سال کی عمر تھی۔ اس پہاڑ پہ چڑھتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کے بل چل رہے تھے، اس وجہ سے کہ پورے پاؤں کا نشان نہ جمنے پائے کہ کہیں پیروں کا نشان دیکھنے والے کھوجی ہمارے پیروں کو پہچان نہ لیں۔ اور بعد میں آتا ہے کہ نوکیلے پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تلووں میں چبھ رہے تھے، جن کا مقابلہ دنیا کی حسین سے حسین چیز بھی نہیں کر سکتی، روئی کے گالوں کی طرح نرم۔ آگے چلے تو جناب صدیق اکبر کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے، کبھی پیچھے، اس طرح گھوم رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرتا ہوں کہیں دائیں طرف سے کوئی دشمن نہ آ جائے، آپ پر حملہ آور نہ ہو، پہلے میری جان چلی جائے، پھر سوچتا ہوں ادھر سے تو کوئی نہیں آیا، کہیں بائیں طرف سے کوئی نہ آ جائے تو پھر بائیں طرف آتا ہوں، اور پھر سوچ آتی ہے کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو پیچھے آ جاتا ہوں، پھر سوچ آتی ہے کوئی آگے سے نہ آئے تو آگے آ جاتا ہوں۔ کیا ایمان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں معمولی سی بھی خراش نہ پہنچے۔ جب نبوت کے لیے چڑھنا تھوڑا مشکل ہوا، حتیٰ کہ بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ تلووں سے لہو بہنا شروع ہوا، تو صداقت نے اپنے کندھے سواری کے لیے پیش کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کے پیروں میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے نوکیلے پتھر چبھ جائیں، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ یہ ایمان اور صداقت کی طاقت تھی کہ نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہوتی۔ چلتے چلتے غار کا دہانہ آیا، نبوت کو کندھوں سے اتارا تو عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فدا ہو امی بابی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ تھوڑی دیر باہر انتظار کیجئے، میں اندر جا کر غار کی صفائی کر لوں، کہیں کو موذی جانور نہ ہو جو آپ کو تکلیف دے جائے۔ راستے میں دشمن سے بچانے کی فکر تھی تو غار کے اندر کسی موذی جانور سے بچانے کی فکر تھی۔ صفائی کی، سوراخ نظر آئے تو اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، چادر ختم ہو گئی تو 1-2 سوراخ بچ گئے۔ سوچا کہ چلو نبوت آرام کرے گی تو یہاں اپنے پیروں کی ایڑیاں کھبا دوں گا تاکہ کوئی موذی جانور سوراخوں سے نکل کر نبوت کو غضب نہ پہنچا دے۔ یہی ہوا، صفائی کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ غار میں پہلے صفائی ابو بکر صدیق نے کی اور نبوت کو بعد میں بلایا۔ پھر جب ایک مزار کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مزار میں پہنچے اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا، اللہ نے بدلہ دے دیا۔ یہ یہاں پہنچے تو ادھر مکے کی وادیوں سے ایک آواز اٹھی، لوگوں، جن کو تم قتل کرنے کے لیے دروازوں پہ پہنچے تھے وہ تو چلے گئے۔ اب تمام سرداران قریش کے کانوں میں آواز پہنچی۔ ابو جہل بھاگا ہوا آیا، نوجوانوں کو لے کر اندر پہنچا، چادر اٹھائی چہرے سے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آرام فرما رہے تھے۔ محمد کہاں گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟
کہا وہ تو چلے گئے. کہاں گئے؟ فرمایا جہاں جانا تھا چلے گئے. اللہ، ہوش اڑ گئے، بلکہ کہو کہ ہوش کے طوطے اڑ گئے، شکار ہاتھوں سے نکل گیا. ہجرت پر اجر کیوں ہے؟ اتنا بڑا اجر. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہ وہ اللہ کے فضل کو، اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے اپنے مکان کو، مال کو چھوڑ کے نکلتے ہیں، اور یہ دشمن کے منہ پر کالک ملنی ہوتی. دشمن کی سب سے بڑی شکست ہے، اور دشمن اس کو اپنی پرلے درجے کی شکست سمجھتا ہے. اور پھر وہ چی بچی کرتا ہوا کر کچھ نہیں سکتا. نکلنے والے نکل گئے، جانے والے چلے گئے. اب منہ بھی پیٹتے رہ گئے اور سینہ بھی پیٹتے رہ گئے کہ ہو کیا گیا. اب تلاش کو نکلے. تلاش کو نکلے تو ابو جہل سب سے پہلے خانہ صداقت کے دروازے پہ پہنچا. اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ محمد صدیق کے گھر کے سوا کہیں نہیں جا سکتے. یارانہ ہی ایسا اس زمانے کا کافر بھی سمجھتا تھا اس دوستانے کو. آج کا تو نام نہاد مسلمان بھی اس دوستانے کو نہیں سمجھتا. یہ تو کہتا ہے دشمن تھے. ابو جہل جانتا تھا. اللہ، لوگوں کو دشمنی کرنی بھی نہیں آتی. حضرت اسماء ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے. ابو جہل نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلی. ابو جہل پوچھتا ہے تمہارے گھر میں محمد ہیں؟ کہا نہیں. تمہارا ابا کہاں ہے؟ پتہ نہیں ہے. کہاں گئے؟ پتہ نہیں ہے. ایسے زور سے اس بچی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے کہ کانوں کی بالیاں بھی ٹوٹ کر زمین پہ گر جاتی. بچی گر جاتی، کانوں سے لہو نکل آتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں نے نبوت کے لیے مارے کھائی ہیں. صبح ہوتے ہی ہر طرف اعلان کر دیا گیا کہ جو محمد کو اور ابو بکر کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، پکڑ کے لائے گا، زندہ یا مردہ، عرب کا 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے. ہر طرف انعام کے لالچی ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے. کھوجی منگائے گئے جو پیروں کے نشان دیکھیں. پیروں کے نشان دیکھنے والے غار ثور کے دروازے تک بھی جا پہنچے. فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ اللہ عزیز حکیم. زندگی رہی تو باقی باتیں کل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.